تعالیٰ کی ذات اقدس سے محبت کا دعویٰ کیا تو محبت کا تقاضا یہ تھا کہ محبوب کا خط آئے تو میں اس کو پڑھوں، میں اس کو سمجھوں، اس کے حکم کو میں سنوں، اس کو مانوں، مان کے اس پہ عمل کروں۔ اور میرے پاس جو حکم آیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا ساری زندگی کہ اس میں حکم تھا کیا، تو پھر مجھے جو اس کے نازل ہونے کے مقاصد تھے وہ حاصل نہیں ہوں گے، لیکن قیامت والے دن ہم سے پوچھا جائے گا، اور اس دن یہ عذر ہمارا نہیں چلے گا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے عربی زبان نہیں آتی تھی۔ کسی قسم کا عذر ہمارا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور وقت ہمارے پاس ہے، اور ایسا وقت ہے کہ جس کے لیے مرنے والا واپس آ کے پوری دنیا کی دولت دینے کے لیے تیار ہے، اور ہمارے پاس بغیر کسی دولت کے فری میں ہمیں مل رہا ہے۔ آج ہی وقت ہے کہ ہم نصیحت حاصل کریں، ابھی وقت ہے کہ ہم سدھریں، ابھی وقت ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کریں، ابھی وقت ہے کہ ہم دیندار بنیں۔ ہمارے ہاں یہ ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جس کی داڑھی ہے، جس نے نماز پڑھتا ہے، یہ مولویوں کا کام ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ اور میرے رسول جو ہیں ان کی داڑھی تھی۔ چلیں آپ مولوی کو پسند نہیں کرتے، رسول کو تو پسند کرتے ہیں نا، ان کی تو داڑھی تھی نا، وہ تو نماز پڑھتے تھے نا، وہ تو روزہ رکھتے تھے، فرمایا تو انہوں نے ہے۔ مولوی نے عمل کر لیا، چھوڑ دیں مولوی کو، آپ خود دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، اگر وہ نماز پڑھتے تھے تو پھر میں کیوں نہیں پڑھتا؟ میں ان سے عشق کا دعویٰ کرتا ہوں، اللہ کی طرف سے حکم ہے نماز کا، میں اس کے ساتھ محبت اور عشق کا دعویٰ کرتا ہوں، میں نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اللہ اور اس کے رسول کا ہمیں حکم ہے کہ ہم دغا بازی نہ کریں، ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم غیبت نہ کریں، ہم چغلخوری نہ کریں، ہم بدگمانی نہ کریں۔ مولوی کہتا ہے چھوڑ دیں، مولوی کی نہ مانیں، آپ قرآن پڑھ لیں، وہ بھی یہی کہہ رہا ہے۔ سورہ حجرات کے اندر یہ تمام احکام کا حکم موجود ہے، ہم اس کو اللہ عز و جل کے حکم کو مان کے عمل کر لیں۔ ضروری ہے کہ کسی مولوی کے پیچھے چلنا نہ چلیں ہم۔ یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو نفرت مولوی سے ہوتی ہے، وہ دین سے ہی نفرت نعوذ باللہ من ذالک کر لیتے ہیں، وہ دین سے ہی باغی ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں دین ہمارا نہ ہمارا ہے نہ آپ کا ہے، دین اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ میں عمل کروں گا مجھے عزت حاصل ہوگی، آپ کو عمل کریں گے آپ کو عزت حاصل ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا نا کہ کسی کو کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی ترجیح حاصل نہیں ہے۔ فرمایا ترجیح تقویٰ کی بنیاد پر ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی پیروی کرے گا اس کو ترجیح حاصل ہے۔ اب ہمارے غلاموں کا سسٹم نہیں ہے، پہلے غلام ہوتے تھے، آقا ہوتے تھے۔ امام نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ نے کچھ تاریخ کا مطالعہ کیا ہو تو آپ کو پتا ہو کہ غلام کی حیثیت کیا ہوا کرتی تھی۔ امام نافع غلام ہیں، اور امام مالک، مالکی مذہب کے امام مالک آپ آزاد ہیں، لیکن امام مالک کے استاد جو ہیں وہ امام نافع ہیں۔ آج بھی جنت البقیع کے اندر امام نافع کے قدموں میں امام مالک کی قبر ہے، یعنی غلام کے قدموں میں آزاد کی قبر ہے۔ شریعت نے بتایا کہ جس کے پاس علم ہوگا وہی مقدم ہوگا، وہ غلام ہو تب بھی مقدم ہوگا، وہ آزاد ہو تب بھی مقدم ہوگا۔ ہماری شکل و صورت نہیں دیکھی جاتی، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے ہماری شکلیں نہیں دیکھنی، قیامت والے دن ہمارے حسب و نسب کو نہیں دیکھے گا اللہ تعالیٰ۔ یہاں حسب و نسب کے جھگڑے ہوتے ہیں، یہاں اپنی قومیت کی بنا پہ فخر کیا جاتا، تکبر کیا جاتا اور اس کے جھگڑے ہوتے ہیں۔ میں چند دن پہلے یہ بات سن رہا تھا اور بڑی عجیب لگی بات کہ جی وہ ایک گاؤں ہے، اس کے اندر مسجد ہے، اور اس کے اندر عید پہ جی مولوی صاحب کو اگر ایک بندے نے 3000 دے دیا نا، قوموں کو میں نام نہیں لینا پسند کر رہا، قوموں کو وہ نام بتا رہے تھے کہ فلاں قوم نے اگر 3000 دے دیا تو دوسری قوم آ کے 4 دے گی، وہ 3 نہیں دے گی، اگر 3 دے گی تو نیچے والا جو اس کو ٹارچر کرے گا مسجد میں لڑائی ہو جائے گی۔ یعنی ہم کس قدر گر چکا ہمارا معاشرہ بد اخلاقیوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قوموں کو کس لیے بنایا؟ لِتَعَارَفُوا، فرمایا تاکہ تمہارے اندر پہچان ہو سکے۔ تو پہچان کے لیے قومیں بنائی ہیں، تکبر کرنے کے لیے نہیں بنائی ہیں قومیں۔ دنیا کے اندر سب سے افضل قوم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر تکبر فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اولاد آدم میں سب سے افضل میں ہوں، میں سید ولد آدم ہوں، اولاد آدم کا سردار ہوں، بلا فخر، فرمایا فخر نہیں کرتا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ عز و جل نے 5 چیزیں عطا فرمائی جو پیچھے کسی کو عطا نہیں فرمائی، لیکن میں فخر نہیں کرتا۔ زمین پچھلی امتوں کے لیے تمام کے لیے مسجد نہیں تھی، میرے لیے مسجد بنا دی گئی۔ زمین پاک نہیں تھی پچھلی امتوں کے لیے، فرمایا میرے لیے پاک کر دی گئی، فرمایا میں فخر نہیں کرتا۔
یعنی اپنی نعمتیں گنوا کے فرما رہے ہیں کہ میرے اندر یہ نعمتیں پائی جاتی، میں فخر نہیں کرتا. تو دنیا کی عظیم ترین شخصیت جب ان تمام نعمتوں کے باوجود فخر نہیں کرتی تو ہم تو بیوقوف ہوئے بڑے پلے درجے کے جو فخر کرتے ہیں، جو تکبر کرتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر یہ محافل میں مسائل ہوتے ہیں کہ آپ کو آگے بٹھا دیا، فلاں کو پیچھے بٹھا دیا، تو وہ اس کا منہ بنا ہوا ہے جی مجھے پیچھے کو بٹھا دیا، فلاں کو آگے کیوں بٹھا دیا، فلاں کو کرسی پہ بٹھا دیا، فلاں کو نیچے بٹھا دیا، تو وہ مسئلہ ہو جاتا ہے جی فلاں کو کرسی پہ کیوں بٹھا دیا، مجھے نیچے کیوں بٹھا دیا، فلاں کو پانی پیش کیا، اس کو ٹھنڈا پیش کیا، مجھے گرم لا کے دے دیا، اس کو منرل واٹر دیا، مجھے گھر کا پانی دے دیا. وہ تکبر ہوئے. گھر کے اندر رشتہ داریاں اس طرح سے توڑ رہے ہوتے ہیں لوگ، نعوذ باللہ من ذالک، رشتہ داریاں توڑ رہے ہوتے ہیں ان باتوں پہ کہ جی میرے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیا، آپ کے ساتھ اس سے بہتر رویہ کیوں اختیار کریں؟ اس وجہ سے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس سے بہتر ہیں. تو تکبر ہے بھائی، اس سے رب نے منع فرمایا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علاوہ ہر شخص کو اپنے سے افضل جانیں. یہ ہے عاجزی، اور اسی کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. ہمیں تکبر کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے تکبر بھرا ہوا ہے. اور محلوں کے اندر لڑائیاں جھگڑے سب چیزیں جو ہوتی ہیں اسی تکبر کی وجہ سے ہوتی ہیں کہ جی وہ میری عزت خراب کر دی. آپ کی عزت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے توسل سے آپ کو عزت حاصل ہوئی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ مکہ والوں نے کیا کچھ نہیں کیا، مارا ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گندگیاں پھینکی، آپ کو گالیاں دی، آپ کے نسب پہ تان کیا، کیا عزت کم ہو گئی؟ آپ نے جواب دیا؟ نہیں دیا. عزت کم ہوئی؟ نہیں. کیوں؟ عزت دینا نہ دینا اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، بندے کے قبضے میں نہیں ہے. یہ ساری دنیا ہمارے کو عزت دینے کے لیے اگر لگ جائے، اللہ نہ چاہے تو ہمیں کوئی عزت نہیں دے سکتا. اور یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ہماری توہین پر جمع ہو جائیں، میرا رب نہ چاہے تو ہمیں ہماری توہین نہیں ہو سکتی، ہماری عزت خراب نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم خارجی امور پر چیزوں پر توجہ کریں، ان پر انحصار کریں. جب رب تعالیٰ کے در سے ہم بھاگیں گے تو پھر ہمارا حال یہی ہوگا. جب ہم رب کے در سے دور ہوں گے تو پھر ہمارے مقدر میں ذلت آئے گی. جب دین، ایمانداری، یہ تمام جو معاشرتی برائیاں ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں گے تو ہمیں اللہ عز و جل خود عزت عطا فرمائے گا، اور ان برائیوں میں ہم گر جائیں گے تو پھر ہمارا مقدر جو ہے وہ ذلت ہوگا. تو آج کے اس مکمل بیان کا لب لباب یہ ہے، قرآن پاک کو ہم ایسے پڑھ لیں نا، تلاوت کیا الف سے لے کر الف لام میم سے لے کر آخر تک، ثواب ہے. یہ نہیں ہے کہ ثواب نہیں ملے گا. قرآن پاک کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے، قرآن پاک کو چھونے کا بھی ثواب ہے، قرآن پاک کو چومنے کا بھی ثواب ہے، قرآن پاک کی طرف محبت سے نظر کرنے کا بھی ثواب ہے، قرآن پاک کے ایک ایک حرف کا ثواب ہے. لیکن ہمارے پاس وہ پیغام آیا ہے تو اصل مقصد حاصل کرنے کے لیے ہمیں اسے سمجھنا پڑے گا. تو آج سے ہم یہ نیت کریں کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں گے. مطالعہ جیسے کرتے ہیں نا کسی کتاب کا سمجھنے کے لیے، سمجھ کے اس طرح سے مطالعے کے طور پر پڑھیں گے، تلاوت کے طور پر نہیں. مطالعے کے طور پر قرآن پاک کو پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ. پھر اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو کسی عالم سے پوچھیں گے. اب ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھیں، ہم سمجھیں کہ جو ہم نے سمجھا وہ ٹھیک ہے، پھر ہم نے کسی عالم صاحب کا بیان سنا، انہوں نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے. اب اس پہ اڑے نا، یہ کہ ہم شخصیت کل نہیں ہے. کوئی بندہ اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے مکمل علم دین آ گیا، اب میرے سے بڑھ کے کوئی نہیں ہو سکتا. علم دین ایک سمندر ہے اور ہم اس سمندر میں جتنا غوطہ لگا سکتے ہیں اپنے جسم کے مطابق لگا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں حاصل کر سکتے. تو اس عالم دین سے پوچھ لیں کہ سرکار میں نے فلاں تفسیر کے اندر یوں پڑھا ہے، آپ یہ بیان فرما رہے ہیں، تو میرے والے کا کیا مطلب ہے؟ پوچھ لیں. قرآن پاک خود فرماتا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو، تو نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لیں. پوچھ کر اور اس پر صرف علم حاصل نہ کریں. بعض لوگ ایسے بھی، یہ علم کی آفات میں سے ایک آفت ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایھا الولد کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ یہ علم کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے کہ علم اس لیے حاصل کیا جا سکے کہ دوسروں پر بڑائی حاصل کرے. تینوں قرآن آندا ہے؟ نہیں آندا. پتہ ہے میں سارا تفسیر تے ترجمے نال پڑھیا ہے، تینوں نہیں آندا نا، کی کیتا زندگی چ؟ اس لیے قرآن نہیں پڑھنا کیا میں دوسرے پر اپنی بڑائی کر سکوں، جی میں بڑا ہو گیا میں نے قرآن پڑھ لیا. نہیں، اس لیے قرآن نہیں پڑھنا کہ ہم کسی عالم سے جھگڑا کر سکیں یا کسی جاہل سے جھگڑا کر سکیں. اس لیے قرآن نہیں پڑھنا. قرآن عمل کے لیے پڑھنا ہے.
تو قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد عاجزی اور انکساری لائیں اور اپنے آپ کو اب بھی خالی برتن ہی سمجھیں. دیکھیں میں اگر یہ سمجھتا ہوں میرے سے غلطی ہو سکتی ہے تو میں اس کو درست بھی کروں گا. اگر میں سمجھتا ہوں میرے سے غلطی نہیں ہو سکتی تو میں کسی کی اصلاح کو قبول نہیں کروں گا. اور جو بندہ کسی کی اصلاح کو قبول نہیں کرتا تو اس کی بربادی کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے. اصلاح کو قبول کرنے والا ذہن رکھیں. تو قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد تکبر نہیں کرنا کہ مجھے بہت بڑا علم آ گیا. قرآن پاک کو اس طرح سے مطالعہ کرنے کے ساتھ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد کسی سے جھگڑا نہیں کرنا, بحث و مباحثہ نہیں کرنا. ہم اس قابل نہیں, وہ علماء کا کام ہے وہ جانے اور ان کا کام جانے, اور وہ بھی کب کرنا ہوتا ہے کب نہیں کرنا وہ جانتے ہیں, ہم نہیں جانتے, ہم نہیں کریں گے. ہم عالم نہیں بن گئے, قرآن پاک کا مطالعہ کرنے سے ہم عالم نہیں بن گئے. ٹھیک. اور اصل جو مقصد ہے قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے کا وہ اس پر عمل ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ان آیات میں غور و فکر ہے, وہ یعنی عمل اور غور و فکر کی طرف ہم جائیں. تو انشاءاللہ عز و جل جو قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ نے حکمتیں بیان فرمائی ہیں, کثیر انشاءاللہ حکمتیں. دل ہمارا صاف ہے, جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں صاف دل کے ساتھ, توبہ استغفار کے ساتھ, عاجزی انکساری کے ساتھ, تکبر نہیں کرتے, تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کے نور کے دروازے آپ کی طرف کھل جائیں گے. اللہ عز و جل کی طرف سے ہدایت کے راستے جو ہیں وہ ہماری طرف کھل جائیں گے. اور ایک مرتبہ پڑھ لینے سے ہمیں نہیں آ جائے گا, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. ہمیں بار بار پڑھنا پڑے گا. جب بھی ہم زندگی میں قرآن پاک کی تلاوت کریں تو اس انداز میں کریں, بار بار ایک آیت ہماری نظر سے گزرے گی, اس کی تفسیر گزرے گی, ترجمہ گزرے گا, تو تب ہمیں سمجھ میں آئے گی بات. اور قرآن پاک تو ایسا عظیم کلام ہے کہ اس کی ہر مرتبہ پڑھنے کی صورت میں آپ کو ایک نئی بات سمجھ میں آئے گی, ہر مرتبہ پڑھنے کی صورت میں ایک نیا مزہ آئے گا. قرآن پاک تو ایسا کلام ہے کہ سمجھ میں نہ بھی آئے تو مزہ دیتا ہے. دیکھیں نا, ہم قرآن پاک کی سورہ فاتحہ روزانہ نماز کے اندر پڑھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, لیکن جب امام پڑھ رہا ہوتا ہے کہ ہم اکتا جاتے ہیں, نہیں اکتاتے. تو روزانہ ہم 5 مرتبہ سن رہے ہیں, اس کے باوجود ہم اکتا نہیں رہے. یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ قرآن پاک کو سننے سے بندہ سمجھ میں نہ بھی آئے تو نہیں اکتاتا, اور جب سمجھ میں آنا شروع ہو تو پھر کیا عالم ہوگا. پھر وہی ہے تقشعر جلود الذین یخشون ربہم, اپنے رب سے ڈرنے والوں کی کھالیں کانپتی ہیں. ٹھیک ہے. اذا تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا, ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں. پھر ہمارے ایمان بھی بڑھیں گے, پھر ہم اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف بھی آئیں گے, پھر ہمارے دلوں کے زنگ دور ہوں گے, پھر ہمارے دلوں کے اندر موجود بیماریوں کا علاج ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم.